زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے صرف ایک سانس کا۔ ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے صرف ایک سانس کا۔ چل پڑے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ چل پڑے تو یہ جہاں، رک جائے تو وہ جہاں۔ سانسوں کی ان مالا میں موتی پرو لو درود پاک کے۔ سانسوں کی ان مالا میں موتی پرو لو درود پاک کے۔ پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ہمارے ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ لجپال آقا کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ اور کاش ہم سب بیٹھیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ کاش ہم سب بیٹھیں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں۔ کیوں؟ ہمیں تسلی ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ وہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں، الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں، تے پروانہ ادا میں ہر مہینے وچ ہوواں۔ پیر میر علی شاہ صاحب علی رحمت الرحمن، آپ ڈسٹرکٹ گجرات میں کسی دیہاتی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ دو بابے بزرگ آگے سے ملے تو حضور قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں بزرگوں بابیوں کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ بابے فرماتے ہیں حضور ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جڑے جاننا چاہنے نوچی بادرہ لاکھوں کا مدینہ جا رہے ہیں۔ تو وہ مدینہ جا رہے تھے، یہ ضلع گجرات میں دوستوں کو پتا ہوگا مدینہ سیدہ ایک گاؤں کا نام ہے، اس مدینہ جا رہے تھے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں او سنگیو مدینہ ادھر تری مدینہ تے ادھر ہے، تسی کدھر جا رہے ہو؟ تو او آنسو بہا کے کہنے ان کے بابا جی اسی ہیں جڑا مدینہ گاؤں سیدہ مدینہ سیدہ میں اتھے جا رہے ہیں، اس مدینہ تو خوش نصیب جانن۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرماتے ہیں اس مدینے کی چاہت رکھتے ہو؟ تو وہ آنسو بہانے لگے حضور کیوں نہیں؟ فرمایا آنکھاں بند کرو چلیے اس مدینے، چلیے اس مدینے۔ تو ضلع گجرات کے مدینہ سیدہ گاؤں کے قریب وہ بابے چل رہے تھے، آنکھیں بند کی، پیر میر علی شاہ صاحب نے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ جب آنکھیں کھولی تو مدینہ طیبہ تھا، فرمایا جی بھر کے موجیں لوٹ لو، جب اس مدینے کا پروگرام بنا بتانا پھر ادھر چلیں گے۔ تو شاعر نے اس خوبصورت منظر کی اپنے انداز میں اس طرح منظر کشی کی ہے، کہتا ہے الہی نبی دے سفینے وچ ہوواں، تے پروانہ ادا میں ہر مہینے وچ ہوواں۔ اتھے بے کے میں بننا اکھاں اتے پٹی، جد کھولاں تے بیٹھا مدینے چوما۔ جد کھولاں تے بیٹھا مدینے وچوما۔ دوستان محترم، میں صرف اور صرف آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آج کی اس بزم کے مہمان عالم دین مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضور قبلہ پیر سید نعمان صدیق شاہ صاحب زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ اسلام آباد کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے۔
میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور پورے علاقہ کی طرف سے جناب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں، اور آپ سب بزرگوں کو اور اس پورے علاقہ کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس ویرانے کے اندر، اور یہ یوں سمجھ لیں جس طرح وہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ جنگل میں منگل بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اور آپ کی کاوش کو، آپ کے خلوص کو اپنی بارگاہ سمدیت کے اندر قبول فرما کے اس ادارے کی بنیادوں سے لے کر آج تک جن بزرگوں دوستوں کی محبت چاہے جس انداز کے ساتھ شامل ہے، اللہ دارین کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، میں ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے، جو عبادت گزار ہیں، جو روزے دار ہیں، جو اللہ رسول کی رضا میں زندگیاں بسر کرنے والے خوش نصیب ہیں، جن پہ میرے لجپال آقا کی خاص نظر کرم ہو جائے گی، وہ جوک در جوک جنت الفردوس میں داخل ہوتے جا رہے ہوں گے۔ یہ سما دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے تو ایک ایسا مرحلہ آئے گا جب عابد، ساجد اور رکوع کرنے والے، تلاوت کرنے والے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو پھر باری آئے گی علماء کرام کی۔ کن کی آئے گی؟ علماء جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو انہیں جنت کے گیٹ پہ روک دیا جائے گا۔ جاگ رہے ہو؟ روک دیا جائے گا تو عالم دین پریشانی کے عالم میں پوچھے گا کہ مجھے کیسے کیوں روک دیا گیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی، آج تجھے اکیلے اندر جانے کی اجازت نہیں، جو آپ سے محبت کرتے رہے ہیں ان سب کی شفاعت کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو دوستان محترم، اس موقع پہ میں حافظ ابرار احمد سیالوی صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو احباب علماء کرام کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس انداز کے ساتھ ان کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے، اس علماء کرام کے خوبصورت دستے کے اندر وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو، آپ کی کاوش کو، آپ کے خلوص کو قبول فرما کر جو آباء و اجداد والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلا کر ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چاندی لمحوں کے اندر ہمارے مہمان عالم دین تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔